رات اپنے کمرے تک کا راستہ اس نے کیسے طے کیا یہ وہ جانتی تھی۔ احساس شرمندگی کے باعث اس کا کہیں بہت دور سب سے چھپ جانے کو دل کر رہا تھا، لیکن اب اس نے بھاگنا نہ تھا، ہر چیز کا سامنا کرنا تھا۔ وہ کیسے سب کے خلوص کو کسی ایک انسان کی باتوں میں آ کر دکھاوا گردان سکتی تھی؟ انسان بھی کون؟ تائی سمن، جو ہمیشہ اس کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا برملا اظہار کرتی آ رہی تھی۔ تائی سمن کی باتوں میں آ کر انظر کی نزدیک اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بیوقوفی کی تھی۔ یہ بھی اتفاق تھا کہ گزرتے ہوئے اس نے اور زرار نے ان کی تمام گفتگو سن لی، ورنہ وہ تو اس بدگمانی کی چادر میں اپنا بہت بڑا نقصان کروا بیٹھتی۔ نقصان تو ابھی بھی ہوا تھا، وہ ایک اتنے پیارے شخص کا دل دکھا بیٹھی تھی، جو اسے چاہتا تھا، جس کے لیے وہ اہم تھی، جو اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی فکر کرتا تھا، اس کے لیے سب کے سامنے کھڑا ہونے کو تیار تھا۔ یہ سب کچھ کرتی تو صالحہ تائی جان بھی تھی، لیکن ان کے اس احسن سلوک کے باعث وہ خود کو اندھے کے احسانوں تلے دفن ہوتا محسوس کرتی تھی۔ دوسروں سے ملنے والا پیار و خلوص انسان کو ہمیشہ کے لیے ان کا قرض دار بنا دیتا ہے، جبکہ زرار کا کرنا کوئی احسان نہیں تھا، یہ سب اس کی ذمہ داری اور انظر کا حق تھا۔ زندگی میں اتنے عرصے بعد یہ احساس محسوس کرنا کہ وہ کسی پر بوجھ نہیں، کسی کی ذمہ داری ہے، کوئی ہے جو اس کا اپنا ہے، ہر چیز کے باوجود اس کو اندر تک پرسکون اور سرشار کر دیا تھا۔ بس ایک بار اس نے زرار سے اپنے کیے کی معافی مانگنی تھی، پھر زندگی نے بہت مکمل، بہت خوبصورت ہو جانا تھا۔ دل میں موجود زرار کے لیے جذبات محبت کے حسین پھول بن کر کھل رہے تھے، پر سب سے پہلے اسے اسی صورتحال سے نکلنا تھا جس میں تائی سمن اسے پھنسا چکی تھی۔ صبح انظر کو صالحہ تائی جان کے ساتھ بیٹھ کر پارلر والی سے مہندی لگواتا ہنستا مسکراتا دیکھ وہ کچھ لمحوں کے لیے تو چکرا کر رہ گئی۔ اب کی بار تو وہ بذات خود اس بلا کو باہر تک چھوڑ کر آئی تھی، پھر وہ واپس کیسے اور کہاں سے آ گئی؟ وہ فوراً سے پہلے صنم کے کمرے میں گئی، جو بیڈ پر اوندھے منہ گری رو رہی تھی۔ اسے ہچکیوں کے ساتھ روتا دیکھ وہ لپک کر بیڈ پر صنم کے قریب بیٹھی، یعنی اسے انظر کی واپسی کا معلوم ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسے پلٹ کر اپنے سامنے بٹھایا، وہ چہرہ جو رات کا لوہی مسکراہٹ کے ساتھ کھل رہا تھا، اس وقت وہ آنکھوں سے چھم چھم گرتے آنسوؤں سے تر تھا۔ ان کا دل کو رلایا۔ انہیں اس کے اندر روتی ہوئی سمن نظر آئی، جس کی ماں نے مصلحت کے تحت چپ رہ کر اس کا نکاح کسی دوسرے انسان کے ساتھ کر دیا تھا۔ وہ خود تو اس چیز کا شکار ہو چکی تھی، لیکن اپنی بیٹی کو نہیں ہونے دیں گی، کیونکہ نہ تو صنم اپنے ماموں کے احسانات تلے دبی تھی اور نہ ہی اس کی ماں چپ رہنے والوں میں سے تھی۔ اس لیے اس کو چپ کروا کر اٹھتے وہ فوراً دادا جان کے پاس گئیں، جو اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے۔ اپنا آخری حربہ آزماتے سمن تائی نے انہیں رات انظر کے بھاگنے کے متعلق بتا دیا، گواہ کے طور پر ساتھ صنم کو کھڑا کر لیا۔ اس تمام معاملے میں اپنے کردار کو وہ سرے سے ختم کر گئی۔ ان کو بھیج کر غم و غصے میں بیٹھے دادا جان نے انظر کو بلا لیا۔ اب کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ جواب کے منتظر تھے، جو ہر بار کی طرح ندارت تھا۔ فارم ہاؤس مہمانوں سے بھرا ہونے کے باعث وہ خود پر بڑی مشکل سے جبر کیے بیٹھے تھے، ورنہ دل تو کر رہا تھا سامنے بیٹھی لڑکی جو بدقسمتی سے ان کی پوتی ہے اس کا حشر نشر کر ڈالیں۔ بتاؤ اب میں تمہارا کیا فیصلہ کروں، کیونکہ اب یہ شادی تو نہیں ہوگی؟ اسے چپ دیکھ کر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولتے انہوں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، اور اس کے اندر سے روح کھینچ رہے تھے۔ انظر نے سر اٹھا کر بھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ سچ جھوٹ وہ کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ سمن تائی کے بات کے مقابلے میں اس کی کسی بھی بات کو کوئی اہمیت دی جائے۔ وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ کیا کہے۔ دھڑکنوں کی رفتار سست ہوتے ہاتھ پیر ٹھنڈے کر رہی تھی۔ زرار بھی ناراض ہیں، اگر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، کتنی بار انہیں چھوڑنے کا کہہ چکی ہوں۔ یہ باتیں کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ میں بج رہی تھی، دل بری طرح سہم چکا تھا۔ دادا، اس نے بامشکل بولنا چاہا کہ دادا جان بھڑک اٹھے۔ اسی لمحے زرار اندر داخل ہوا۔ مجھے مخاطب نہ کرو لڑکی، بس بتاؤ اب تمہارا کیا فیصلہ کروں؟ وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھے۔ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ انظر کھڑی ہوئی۔ میں معافی چاہتی ہوں، زرار نے اسے روکا، جس کو دادا جان نے ہی بلوایا تھا۔ وہ دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر حتمی فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ صالحہ تائی اور یوسف صاحب کو دادا جان نے اس سارے معاملے سے بے خبر رکھا تھا۔ انظر چپ رہو، اسے ساری صورتحال سمجھنے میں لمحہ لگا تھا۔ وہ آ کر اسے تھوڑا فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ زرار خان، اگر تم نے اس کی حمایت میں ایک لفظ بھی کہا تو؟ ان کے بات کرنے کے انداز سے محسوس ہوا کہ فیصلہ تو وہ کر بیٹھے تھے، بس سنانا باقی تھا۔ نہیں کہتا دادا جان۔ دادا جان اندر ہی اندر زرار سے راضی ہوئے۔
پر اس کے اگلے جملے نے ان کو سخت ناگواری سے دوچار کیا۔ لیکن انظر میری بیوی ہے اور میں کسی قیمت پر اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا پہلو میں گرا بے جان ہاتھ مضبوطی سے تھامتے زرار نے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ انظر کو اپنا وجود تپتے صحرا سے ایک گھنے چھاؤں دار شجر تلے محسوس ہوا۔ اس ہاتھ کو کبھی نہ چھوڑنے کا اس نے دل میں پکا عہد کیا۔ آج وہ شخص کی زندگی بھر کے لیے ممنون ہو گئی تھی۔ اس نے بھیگتی پلکوں سے ساتھ کھڑے زرار کو دیکھا، جو چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے دادا جان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی زرار کے پختہ ارادے کا پتہ دے رہی تھی۔ کیا تم کل اس کے گھر سے بھاگنے کے متعلق آگاہ ہو؟ دادا جان نے اسے حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا۔ آگاہ ہوں، میں ہی واپس لے کر آیا ہوں۔ اس نے ایسے کہا جیسے یہ کوئی اہم بات نہ ہو۔ اتنے گھٹیا کردار، ان کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی زرار نے انہیں روک دیا۔ انظر کے ہاتھ پر موجود گرفت کچھ سخت ہوئی، جیسے وہ خود پر قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔